الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی تراویح کی سب سے پہلی آیت آج کی تراویح میں جو پڑھی گئی وہ ہے جو میں نے ابھی پڑھ کر کے آپ کے سامنے سنائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ابواب البر کا سلسلہ شروع فرما رہے ہیں. قرآن کریم میں اس سلسلے کو یہاں سے شروع کر کے بہت دور تک یہ سلسلہ چلتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے ابواب البر یعنی نیکی کے دروازے، نیکیوں کے راستے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے راستوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ تم مال خرچ کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرو. عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ کے دو معنی ہیں. مال کی محبت کے باوجود، مال تمہارے نزدیک پسندیدہ چیز ہونے کے باوجود اسے خرچ کرو. ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، اسے دو رشتہ داروں کو. ایک معنی تو یہ ہوا، دوسرا معنی یہ ہوا علی حبہ، اللہ کی محبت پر دو. علی حبہ، اللہ کی محبت پر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو. بزرگان محترم، اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داری کتنی اہم چیز ہے. ہم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر خرچ کرتے ہیں. مدارس کو دیتے ہیں، مساجد کو دیتے ہیں، مکاتب کو دیتے ہیں، خانقاہوں پر خرچ کرتے ہیں، دیگر دینی کاموں پر ہم خرچ کرتے ہیں اور بہت خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں. لیکن ایسا بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے رشتہ داروں کا تذکرہ فرمایا کہ رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیا جائے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اس کے بعد ہی درجہ ہے وَالْمَسَاكِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مسکینوں کو بعد میں دینا. سب سے پہلے جو تمہارے مال کا جو اولین مستحق ہے وہ تمہارے رشتہ دار ہیں. اس لیے ہمیں اس کا بہت لحاظ ہونا چاہیے. یہ رشتہ داروں کو دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا طور و طریقہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بہت ہی پسند کیا گیا ہے. ایک اہم ترین چیز ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داری کا نبھانا، یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے ان میں سے اکثروں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا. چنانچہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دو اولاد جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا، حابیل اور قابیل کا، جن کے بارے میں فرمایا حابیل ایک نیک آدمی تھا، قابیل ایک ایسا انسان تھا جو اللہ کا نافرمان تھا. دونوں میں آپس میں لڑائیاں ہوئی. قابیل نے حابیل کو قتل کر دینا چاہا. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنا چاہا تو حابیل نے آگے بڑھ کر کے جو بات کہی قرآن کریم نے اسے نقل کی ہے. فرماتا ہے لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِتَقْتُلَنِ، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرتا ہے تو کر لے، لیکن میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا مقابلہ کر کے اپنے بھائی کا جو رشتہ ہے اسے ختم کرے.
رشتہ داری کا انہوں نے لحاظ کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ساری اس وقت کی جو انسانیت تھی سب لوگوں کو جمع فرمایا اور سب کے سامنے اعلان فرمایا کہ دیکھو طوفان آنے والا ہے، ایسا طوفان آنے والا ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اس لیے میری کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن ان کا لڑکا تھا جو اللہ کا نافرمان تھا، اپنے باپ کا نافرمان تھا، وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل گیا، دوسروں کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ جب طوفان آنے ہی والا ہے تو تمہاری کشتی تمہیں کیسے بچا لے گی اور ہمیں کیسے نقصان پہنچائے گی، طوفان ہمیں کیسے نقصان پہنچائے گا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے، ان ابنی من اہلی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح نے رشتہ داری کو نبھاتے ہوئے کہا کہ اللہ میرا بیٹا میرے گھر کا ایک فرد ہے، آپ اسے بچا لیجئے۔ تو نبی حضرت نوح علیہ السلام نے رشتہ داری کا لحاظ فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے انسان تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور وہ اپنے باپ کے منظور نظر تھے، ساری توجہات کا اپنے باپ کی ساری توجہات کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے، بے پناہ محبت تھی ان سے ان کو، چنانچہ ان کے بھائیوں سے رہا نہیں گیا، ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، جس کی بنیاد پر ان کے بھائیوں کی پوری ٹیم نے مل کر ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دینا چاہا، ان کو مٹا دینا چاہا، ان کو قتل کر دینا چاہا۔ چنانچہ اس کی کوشش کی گئی، ان کی آخری کوشش ان کے ہاتھ سے جو ہوا انہوں نے کر دیا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بچایا اور محل میں پہنچایا۔ پھر ایک وقت وہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے علاقے کے حکمران طبقے میں شمار کیے جانے لگے، حکمرانوں میں ان کا شمار ہونے لگا، وزیر مالیات بنائے گئے۔ پھر جب ان کو اپنے بھائیوں کا سامنا ہوا، ان کے بھائی ان کے سامنے سر نگوں ہو کر کے حاضر ہوئے اور بالکل مقابلہ کا وقت تھا، بالکل اپنے بھائیوں کے کیے ہوئے کالے کرتوتوں کا بدلہ لینے کا موقع تھا، بھائیوں کی دشمنی نکالنے کا موقع تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، تم لوگ چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو جملہ تھا وہ رشتہ داری کو نبھانے کے لیے تھا۔ تو اسی طرح بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے والد کے لیے جو اللہ کے نافرمان تھے، جو بت پرستی میں مصروف تھے، حضرت ابراہیم نے ان کو بہت بلایا، اللہ کی طرف بہت بلایا، ایک وحدانیت کی دعوت دی، لیکن ان کے والد نے ایک نہ سنی، وہ اپنے کاموں میں لگے رہے، وہ بت پرستی میں لگے رہے۔ تو پھر بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے رشتہ داری کو نبھایا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ اور مثال کی حیثیت رکھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بہت لحاظ رکھا کہ رشتہ داری کو کیسے نبھایا جائے، کیسے اسے رشتہ داری میں مضبوطی پیدا کی جائے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے آسمانی مناظر کو دیکھا تھا، اسی وقت حضرت جبرائیل سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ مناظر وحی کا نزول ان سے وحی کا جو نزول ہوا، وہ سارے مناظر جو آسمانی مناظر تھے وہ سب ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نئے تھے۔ چنانچہ آپ پریشان ہو گئے تھے، حواس باختہ ہو گئے تھے، آپ کو بخار چڑھ گیا تھا، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، اپنے گھر گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بدحواسی کا اظہار فرمایا کہ میں بہت ہی پریشان ہوں، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہے، میں ایسے مناظر دیکھ رہا ہوں جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے، مجھے بہت پریشانی ہے، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو تسلی دیتے ہوئے جو جملے ارشاد فرمائے، ان میں سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ سب سے پہلی جو وجہ انہوں نے بیان فرمائی وہ یہ تھی فَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں میں آپس میں جوڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ جو رشتہ دار آپ سے کٹ جاتے ہیں آپ خود ان سے جا کر کے مل لیتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر آپ کی بہت ساری اچھائیوں میں سے ایک اچھائی یہ بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو بزرگان محترم، نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر پورے کاربند تھے، اس پر آپ مکمل عمل پیرا تھے۔ آپ نے رشتہ داریوں کو نبھانے کا بہت ہی اچھا کام کیا۔ اس کے بعد جب اسلام آگے بڑھا، اسلامی حکومت کا پھیلاؤ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے رخصت ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو تمہاری اسلامی حکومت بڑھے گی، تم لوگ ایک ایسے علاقے کو فتح کرو گے جس علاقے میں صاع کا ایک پیمانہ ہے، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیمانے کا رواج اس علاقے میں ہے۔ جب اس علاقے میں پہنچنا تو اس علاقے والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ کیوں نرمی کا برتاؤ کرنا؟ اس لیے کہ اس علاقے والوں سے تمہاری نسبی اور صہری رشتہ داری ہے، تمہارے والدین کے بھی وہ رشتہ دار ہیں اور تمہارے سسرال کے بھی وہ رشتہ دار ہیں۔ چنانچہ جب فتح ہوئی، جب اسلامی حکومت پھولی اور مصر کے علاقے کو، کون سا علاقہ تھا؟ مصر کے علاقہ تھا۔ چنانچہ جب اسلامی حکومت پھیلتے مصر کے قریب پہنچی، حضرات صحابہ کرام مصر پہنچے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو کہنا بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی شدت کا برتاؤ نہیں کریں گے، تم خود ہمارے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، تم خود اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہاری ہماری رشتہ داری ہے، رشتہ داری کا لحاظ کرنا۔ چنانچہ جب یہ بات وہاں کے پادریوں کو، وہاں کے عیسائی رہنماؤں کو، آسمانی کتاب کے بڑے ماننے والے بڑے سرکردہ حضرات کو معلوم ہوئے تو باہر نکل آئے۔ ان لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ تم کیسی قوم ہو، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی نبی کے ماننے والے ہو، نبی آخر الزمان کے ماننے والے ہو، اس لیے کہ رشتہ داری کا اتنا لحاظ کوئی کرتا ہو تو وہ نبی سے ہی ہو سکتا ہے۔ کیا رشتہ داری تھی؟ بنی اسماعیل سے قریش تھے، اہل عرب بنو اسماعیل سے تھے، اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ مصر کی رہنے والی تھی، اس لیے ان کے ماں کا رشتہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی والدہ جو ماریہ القبطیہ ہیں وہ بھی مصر کی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس طرح سے فرمایا کہ سسرال کا بھی تمہارا رشتہ ہے، سسرال کا بھی ہمارا رشتہ اس علاقے سے ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں لحاظ کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ نبی علیہ السلام رشتہ داری کا بہت لحاظ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے جب آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اس وقت تک تم نیکی کو پا نہیں سکتے ہو جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک مالدار صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے نزدیک مدینہ کا ایک بڑا باغ ہے، وہ مجھے بہت ہی پسندیدہ ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ، تمہارے چچا زاد جو بھائی ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، تمہارے چچا کے جو رشتہ دار ہیں، تمہارے چچا کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ غریب ہیں، تم ان کو وہ باغ دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو ابتداءً کچھ عجیب سے لگا، ان کو یہ بات اچنبھی لگی، انہوں نے ذرا سوچا، توقف کیا، تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا تو ان کو شہر صدر ہو گیا۔ انہیں اس لیے عجیب سے لگا کہ یہ میری دولت میرے گھر ہی رہ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ تم ان کو دے دو، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے اپنے چچیرے بھائی کو، اپنے چچا کے لڑکوں کو وہ باغ دے دیا اور خود باہر چلے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو جوڑنے کی جتنی تدبیریں ہو سکتی ہے، اس کے جو
جو کچھ ہو اس لائن سے جو کچھ کوششیں ہو سکتی ہیں ساری کوششیں آپ نے فرمائی. حضرات صحابہ کرام کو اس پر متوجہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے کسی غیر کو تو اسے صرف صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو آدمی اپنے رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں کو اللہ کے نام پر رشتہ داروں کو دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، اس میں 2 ثواب ہے، اس لیے کہ اس میں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. اسے صدقے کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ داری کو جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیثوں میں رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم فرمایا. رشتہ داری کے سلسلے میں جتنی باتیں حدیث میں وارد ہوئے ہیں ان کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے سل کا. سل من قطع، سل الارحام. سل کے معنی ہے ملانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتہ داری ایسی چیز ہے، ایسی نازک چیز ہے کہ وہ کٹ جائے گی، بار بار اس میں اسے جوڑنا پڑے گا. آپ نے فرمایا کہ تم اسے باقی رکھنے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ اسے جب کٹ جائے تو اسے ملانے کی کوشش کرنا. اسی لیے ایک دوسری جگہ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها. آپ نے فرمایا کہ برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا واصل نہیں ہے، صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ داری کو توڑ لیا جائے تو وہ خود آگے بڑھ کے جوڑ دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اتنا اس کا لحاظ تھا کہ آپ اس لین کے سارے دروازے آپ نے بند فرمائے. روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اپنے صحابہ کے درمیان میں اعلان فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی کسی کے بارے میں میرے سامنے رپورٹنگ نہ کرے، کوئی کسی کے بارے میں میرے پاس آ کر کے نہ سنائے کہ فلاں تمہارا رشتہ دار اس طریقے سے تمہیں برا بھلا کہتا ہے، تمہارا فلاں رشتہ دار تمہاری غیبت کرتا ہے، تمہارے سلسلے میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دن میری صبح اور میرا شام ایسے گزرے کہ میرا سینہ اپنوں کے سلسلے میں صاف رہے، میرے سینے میں کسی قسم کا کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، میری خواہش ہے. اور آپ نے فرمایا وَهَذَا مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے. فَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ گویا اس نے مجھ سے محبت کی. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ پیش فرمایا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہوتے تھے تو سب سے پہلے سیدھے اپنے گھر پہنچنے کے بجائے مسجد پہنچتے تھے، اور مسجد میں پہنچ کر کے آپ باقاعدہ گھر والوں کو اطلاع دیتے تھے، کسی کے ہاتھ اطلاع بھیجتے تھے کہ میں مسجد پہنچ گیا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں گھر آؤں گا. آپ کا اس سے مقصود یہ تھا کہ آپ گھر والوں کو ایسی حالت میں نہ دیکھیں جس کی وجہ سے کسی ایسے کام کرتے ہوئے یا ایسی حالت میں نہ دیکھیں جس کی وجہ سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوں. ایسا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے نہ دیکھیں جو دلوں کی دوری کا باعث بنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازے بند کر دیے، جن دروازوں کے ذریعے سے، جن واسطوں کے ذریعے سے، جن راستوں کے ذریعے سے آپس میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صل من قطع، جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ جا. واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. واحسن الی من اساء الیک، جو تیرا برا چاہے تو اس کے ساتھ تو اس کا اچھا چاہ. اسی کو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں فرمایا بدی را بدی سہل باشد جزا وگر مردی احسن الی من اساء، کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے. برائی کو کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا، تم نے بھی اس کے ساتھ اسی کے انداز کا برا بدلہ دے دیا، یہ آسان ہے. یہ مرد کی علامت یہ ہے، بہادری کی علامت یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، تم اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس پر ابھارا، اس کی تعلیم دی، اس طرح متوجہ فرمایا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے جتنے ذرائع ہیں سب کو ختم کریں. جتنے رشتہ داروں سے دور ہونے کے جتنے ذرائع ہیں، جیسے بدگمانی ہو گئی، ان کے سلسلے میں غیبت ہو گئی، ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں. عام طور سے رشتہ داروں میں جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں
وہ رشتہ داروں کے سلسلے میں غیبت کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، رشتہ داروں کے سلسلے میں بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، رشتہ داروں سے حسد کرنے کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کی رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی دعوت کریں، ان کو کھلائیں پلائیں۔ ہم لوگ دوستوں کی تو دعوت کرتے ہیں، گاہے بگاہے ہم لوگ پارٹی کرتے رہتے ہیں، لوگ دوست احباب آتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو کھائے گا خود تمہارا کھائے گا اور تمہارے خلاف جا کر کے بات باہر کرے گا، جبکہ رشتہ داروں کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس سے رشتہ داری میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ رشتہ داری کو خود سے آگے بڑھ کے ملانا چاہیے، چاہے ہمیں اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے سے جڑے گا، نہیں، رشتہ داری ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں خود آگے بڑھ کر کے اسے باقی رکھنے کی اور اس پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، جب سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن سلام آپ نے فرمایا، اس وقت آپ فرما رہے تھے، افشوا السلام، سلام کو آپس میں رواج دو، صلوا الارحام، رشتہ داری کو آپس میں ملاؤ، اور صلوا باللیل والناس نیام، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا باللیل والناس نیام، لوگوں میں تہجد کی نماز پڑھو، رات میں نماز پڑھو جب اس حال میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں، ایسے وقت میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت دوبارہ کہ رشتہ داری کو جوڑنے کی فکر کی جائے۔ تو اس آیت میں یہی مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ رشتہ داری کو باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اسی آج کی تراویح کی 5ویں رکعت کے آخر میں ایک آیت آئی تھی، اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ تم خرچ کرو اپنے والدین پر اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں پر، اس کے بعد کا مرتبہ ہے مسکینوں کو، یتیموں کو دینا، یہ سب اس کے بعد کی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، آگے بڑھ کر کے ان کا احترام کرنا چاہیے، اور گاہے باہے ان کی ہر اچھی ان کی خوشی اور غمی میں ہمیں شریک ہونے کی ضرورت ہے، اس سے رشتہ داریاں مضبوط ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئی، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔